نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم و توقیر بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور عاجز کی دعا ہے، آپ بھی دعا کریں کہ پروردگار عالم عاجز کو اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبت بھرا ارشاد ہے کہ اتباع کرنے والوں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت فرمائے گا، انہیں اپنی محبت کے قابل کر دے گا۔ یہی وہ کمال ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو دینا چاہتا ہے، جس پر اللہ پروردگار احسان فرماتا ہے اسے یہ دولت دیتا ہے۔ دنیا میں ایک زندگی بندہ گزارتا ہے تو یہ زندگی اس کے کام آتی ہے، اور اگر زندگی کوئی حادثہ پیش آ جائے اور اس کی زندگی ضائع برباد ہو جائے تو ہر سننے اور دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ بیچارے کو بڑا نقصان ہو گیا ہے، کہ اس کی زندگی ضائع برباد چلی گئی ہے۔ اور جب کوئی اپنی طبعی موت مرتا ہے اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے زندگی دی ہوتی ہے وہ اسے پورا کرتا ہے تو وہ خود بھی بڑا خوش ہوتا ہے، اور جس کا وہ رشتے میں کوئی رشتہ لگتا ہے وہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے۔ ماں باپ کی تو بات ہی بہت بڑی ہے کہ وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کسی کی زندگی کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، ہو ایسے ہی جب کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو اس کی ابدی زندگی، یہ عارضی زندگی تو ختم ہو جانے والی ہے، یہ آج نہیں تو کل ختم ہو جاتی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کی ابدی زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی، وہ جس طرح دنیا میں حادثے سے کوئی چیز ضائع ہو جاتی ہے وہ زندگی ضائع برباد ہو جاتی ہے، اس کے کام نہیں آتی۔ یہ اتنا بڑا نقصان ہے، یہ میں اور آپ نہیں بتا سکتے۔ یہ نقصان بتانے والا اللہ بڑا، وہ خود ہی بتاتا ہے کہ اولئک ھم الخاسرون، کہ وہ گھاٹے اور نقصان میں پڑ گئے ہیں۔ پہلا نقصان عارضی زندگی کا یہ ہوتا ہے کہ حادثہ پیش آتا ہے اور اس حادثے میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، اس کی جان نہیں بچتی۔ یہ عارضی زندگی میں حادثہ اس کی جان لے بیٹھتا ہے۔ اسی طرح جب کوئی جنت سے محروم ہو جاتا ہے، جہنمی ہو جاتا ہے، یہ گھاٹا، یہ نقصان بہت بڑا گھاٹا اور نقصان ہے، یہ ابدی زندگی کا ضیاع ہوتا ہے۔ فتبعونی کا عرض کرنے لگا ہوں۔ فتبعونی کرنے والا میاں ہو تو کامیاب ہو جاتا ہے، بیوی ہو تو کامیاب ہو جاتی ہے،
اور ان کی کامیابی سنہری حروف میں لکھنے والی ہے۔ یہ دونوں جب میاں اپنی بیوی کی خواہش کرتا ہے تو جنتی ہوتا ہے، اور جب بیوی اپنے میاں کی خواہش کرتی ہے تو جنتی ہوتی ہے۔ یہ دو جنتی اس لیے ہیں کہ ان کی خواہش میں انہیں اللہ پاک نے ایمان بخشا ہوا ہے۔ ایمان والے کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہ ایمان والو جب تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اپنی خواہش پوری کرتے ہو تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو اللہ کے نبی کی اتباع میں اپنی خواہش کو پورا کرتا ہے اور اس کے خلاف اپنی خواہش کو روکتا ہے، یہ جنتی ہوتا ہے۔ اور جس نے اس بات کو نہیں جانا ہوتا، میاں ہوتا ہے تو اپنی بیوی کی خواہش کرتا ہے، اور بیوی ہوتی ہے تو وہ اپنے میاں کی خواہش کرتی ہے۔ یہ دونوں جو ایک دوسرے کی خواہش میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس بات کا نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اپنی زندگی جس چیز میں گزار رہے ہیں وہ ایک دوسرے کی خواہش میں زندگی اپنی گزار نہیں رہے بلکہ ضائع برباد کر رہے ہیں۔ انہیں حادثہ پیش آیا ہے۔ دنیا کا اگر حادثہ ہوتا اور ان کی جان چلی جاتی تو یہ جان بڑی قیمتی ہے، یہ ضائع برباد ہو جاتی، لیکن انہیں جو حادثہ پیش آیا ہے وہ جان جانے کا حادثہ پیش نہیں آیا، وہ جان کو جو اللہ پروردگار نے خواہش بخشی ہے اس خواہش کو حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ خواہش ہمیشہ جینا چاہتی ہے، وہ خواہش ہمیشہ مزے کرنا چاہتی ہے، وہ خواہش ہمیشہ اللہ نبی رسول کی رضا میں رہنا چاہتی ہے، لیکن اس نے اپنی خواہش کو ضائع برباد کر دیا۔ وہاں حادثے نے اس کی جان کو ضائع برباد کر دیا، اور یہاں اس نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی ابدی زندگی کو ضائع برباد کر دیا، کیونکہ چاہیے تو یہ تھا کہ میاں جب عورت کی خواہش کرتا اور عورت جب میاں کی خواہش کرتے تو یہ فاتبعونی نبی رسول کی اتباع کے اندر ہوتا، اور جب کوئی نبی رسول علیہ السلام کی اتباع میں اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو یہ اولئک هم المفلحون، کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ جس نے اپنی خواہش، بھوک اور پیاس وغیرہ نبی رسول کی اتباع میں نہیں مٹایا، اس نے اپنی خواہش کو اپنی خواہش میں مٹایا، تو یہی تو وہ بات ہے کہ من خواب من دسا، کہ جس نے اپنی خواہش کو اپنی خواہش میں مٹا ڈالا اس سے کیا فائدہ ہوا؟ مزہ تو یہ تھا کہ جب یہ لالٹین چراغ روشن کرتا تو تیل اس میں جلتا ہے اور اس سے روشنی ہوتی ہے، تیل سے تیل کو نہ جلاتا بلکہ جیسی تیل سے روشنی ہوتی اس سے یہ مطالعہ کرتا، اس سے یہ کتاب پڑھتا، اس سے یہ علم حاصل کرتا، تاکہ وہاں چراغ میں تیل جلتا اور یہاں تیل کی روشنی میں یہ علم والا ہو جاتا، علم ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا اور یہ کامیاب ہو جاتا۔ اس نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے۔ کس نے؟ جس نے اپنی خواہش میں اپنی خواہش کو مٹا ڈالا ہے۔ یہ کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ زندگی کسی کی ابدی تب ہوتی ہے جب اپنی کوئی خواہش کو، جیسے تیل جلاتا ہے اس سے روشنی ہوتی ہے، روشنی سے وہ علم حاصل کرتا ہے، ایسے ہی وہ اپنی خواہش سے ابدی زندگی حاصل کرتا، کہ خواہش تو اس کی ضرور صرف ہو گئی ہے، گزر گئی ہے، لیکن گزری کیسے ہے، صرف کیسے ہوئی ہے؟ خواہش میں اس نے اپنے
اللہ سبحانہ و تعالی اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کیا ہے۔ یہ راضی کرنے والا فاتبعونی میں راضی کرنے کے قابل ہے۔ کوئی ہے جو اس بات کو سمجھے گا؟ سنیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، تب پتہ ہو جائے گا۔ اگر بیوی مرد کی خواہش کرے اور مرد اس کی خواہش پوری نہ کرے، وہ اس سے ناراض ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق لے لیتی ہے، یہاں تک کہ طلاق لے لیتی ہے۔ اسی طرح اگر مرد عورت کی خواہش کرے اور عورت مرد کی خواہش پوری نہ کرے، مرد اسے اپنے گھر میں نہیں رکھتا، جدائی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی میاں اور بیوی فاتبعونی نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی نہیں کرتے، اپنی خواہش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ پروردگار کے حکم میں ان کو راضی نہیں کرتے، ایک طرف ان کی زندگی ضائع برباد ہوتی ہے اور دوسری طرف جو یہ کرتے ہیں یہ گناہ ہوتا ہے، یہ نیکی نہیں ہوتی۔ اور آپ کو اور مجھے اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ نیکی ایک ہی ہے، فاتبعونی، نبی رسول کی اتباع، یہ نیکی ہے۔ اگر بیوی مرد کی خواہش کرے اور مرد بیوی کی خواہش کرے اور یہ خواہش ایک دوسرے کی پوری نہ کریں تو یہ آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ ہر ایک کی اپنی خواہش ہے، جب وہ خواہش ایک دوسرے کی پوری نہیں کرتے تو آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ پروردگار اور اللہ کے بندے کی بھی ایک چاہت ہے، وہ کیا ہے کہ وہ ہمیشہ نیکی چاہتے ہیں۔ میاں اور بیوی آپس میں اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، اسی کا نام میاں اور بیوی ہے، وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ اور اللہ کا بندہ نیکی قبول کرنا چاہتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ قبول نہیں کرتے۔ اب جب میاں اور بیوی فاتبعونی آپس میں اپنی خواہش نبی رسول کی اتباع چھوڑ کر پوری کرتے ہیں تو انہوں نے اپنی خواہش کو تو پوری کر لیا ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی نیکی چاہتے ہیں، نیکی کے علاوہ وہ قبولیت نہیں دیتے، قبول نہیں چیز کرتے، ان کو اس نے چھوڑ دیا ہوتا ہے، وہ اس سے ناراض ہو گئے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ راضی نیکی سے ہوتے ہیں۔ اس نے جب نیکی ان کے ساتھ نہیں کی ہوتی وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اور جب میاں نے بیوی کے ساتھ اور بیوی نے میاں کے ساتھ خواہش پوری نہیں کی ہوتی وہ بھی تو آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اب نیچے اتر جاؤ، کہ تمہیں حکم دیا گیا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اور جب تم نزدیک چلے گئے ہو اب تم زمین پر چلے جاؤ، وہاں اپنی خواہش پوری کرنا، لیکن خواہش پوری کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ یہاں جب درخت کے نزدیک چلے گئے تو میں نے تمہیں زمین پر اتار دیا، اور وہاں اگر تم نے اس بات کو یاد نہ رکھا کہ خواہش پوری کرتے ہوئے اگر فاتبعونی جو تمہیں ہدایت بھیجی گئی ہے اس کے مطابق خواہش پوری نہ کی تو تمہیں خوف آ گھیرے گا، تمہیں پریشانی آ گھیرے گی، تمہیں حادثات آ گھیریں گے، تمہاری زندگی ضائع برباد ہو جائے گی۔ اللہ تم سے نیکی قبول کرتا ہے، اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں کرتا، اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا۔ دنیا میں اپنی خواہش تو پوری کر لو گے، لیکن اس طرح خواہش پوری کرنے والا ایک وقت کے لیے وہاں رہے گا، اس کے بعد اس کا ماوا ملجا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوگا۔ اور جس نے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنی خواہش کو نہ مانا ہوگا
اور نبی رسول کی اتباع کی ہوگی، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگا۔ یہ ہے وہ موٹی سی بات جس کا ذکر فَالتَّابِعُونِ کے اندر کیا گیا ہے۔ اب عارضی زندگی میں خواہش ہے، عارضی زندگی میں صرف ایک چیز ہے، خواہش ہے۔ میں بھی خواہش میں کھاتا اور پیتا ہوں، آپ بھی خواہش میں کھاتے اور پیتے ہیں۔ جب کسی کی خواہش مر جاتی ہے تو یہ خواہش رکھنے والا جو نفس ہے ذائقۃ الموت، یہ بھی مر جاتا ہے۔ جو آیا ہے اس نے یہاں سے واپس جانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جو واپس آیا ہے اس نے جہاں سے آیا ہے وہاں ہی واپس جانا ہے، کوئی یہاں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ یہ جسم جان کسی کو ہمیشہ کے لیے نہیں دی گئی، ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کے بدلے ہمیشہ کی جان اللہ دیتا ہے، اس کے بدلے ہمیشہ کا مال اللہ دیتا ہے، اس کے بدلے ہمیشہ کی جوانی اللہ دیتا ہے، اس کے بدلے وہ ساری چیزیں اللہ دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہیں۔ کیوں؟ اس نے اللہ کے ساتھ اللہ کی چاہت میں رہنا ہوتا ہے۔ اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرا بندہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، تو اللہ کی چاہت میں جب یہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے تو اسے عطا و سخا جو کی جاتی ہے وہ ختم ہونے والی نہیں ہوتی، بلکہ یب کا وجہ ربی کا ذوالجلال والاکرام، ہمیشہ کی رحمت میں یہ رہتا ہے، ہمیشہ کی عطا میں یہ رہتا ہے۔ دنیا میں آنے والا اپنی خواہش میں جیتا، روتا، ہنستا وغیرہ ہے، اور مرتا اس کے حکم میں ہے۔ یہی وہ ایک بات ہے کہ میں جیتا ہوں اپنی خواہش میں، میں کھاتا ہوں اپنی خواہش میں، میں پیتا ہوں اپنی خواہش میں، میں سوتا ہوں اپنی خواہش میں، اور جب میری خواہش نہیں ہوتی تو مجھے نیند بھی نہیں ہوتی، جب میری خواہش نہیں ہوتی مجھے بھوک بھی نہیں ہوتی، جب میری خواہش نہیں ہوتی مجھے پیاس بھی نہیں ہوتی، اور جب میری خواہش نہیں ہوتی جینے کی تو میں خودکشی کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ ایک ہی حرام ہوا نا، باقی تو سارا کچھ خواہش کے اندر ہوا۔ ایک ہی حرام ہوا کہ اللہ پروردگار کے حکم میں موت آتی ہے، یہ تبھی موت ہوتی ہے، اس نے اللہ کے حکم کے خلاف حرام کیا۔ اس نے ایک ہی کام کیا، پوری زندگی خواہش کی زندگی ہوتی ہے، اس نے کیا کیا؟ ایک ہی کام کیا، حکم کے خلاف کر ڈالا۔ ایک حرام ہو گیا، ایک حلال ہو گیا۔ حلال زندگی خواہش کے اندر ہے، حلال زندگی شادی بیاہ کے اندر ہے، حلال زندگی خواہش میں کمانے اور خرچ کرنے کے اندر ہے، حلال زندگی خواہش کی عطا پر ہے، حرام زندگی خواہش کو حکم کے خلاف کرنے میں ہے۔ حرام ایک ہی ہے۔ جب کوئی اپنی فطری خواہش میں اللہ کا حکم مانتا ہے، خواہش اس کی ہے، خواہش تیری اور میری ہے، حکم اللہ کا ہے، جب میں اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی خواہش پوری کرتا ہوں تو یہ فتح بھی ہونی ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے، اللہ کا بندہ مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ راضی پتہ کیوں ہے؟ ایسے ہی نہیں راضی ہو گیا، میں نے حکم میں نیکی کی ہے، وہ نیکی سے راضی ہوتا ہے۔ میاں اور بیوی خواہش سے راضی ہوتے ہیں، میاں اور بیوی جب ایک دوسرے کی خواہش پوری کرتے ہیں وہ راضی ہو جاتے ہیں۔
خوش ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ایک دوسرے کی خواہش پوری نہیں کرتے جدائی ہو جاتی ہے، طلاق ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے۔ جو وہ عورت اور جو وہ مرد کرنے کے قابل ہوتا ہے اس طرح کی وہ لڑائی کرتا ہے، اس طرح کا وہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ دو ہیں جو خواہش پوری نہ ہو تو آپس میں ناراض ہو جاتے ہیں، اور یہ دو ہیں اللہ اور اس کا بندہ، ان سے کوئی نیکی نہ کرے تو وہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ناراضگی چھوٹی ناراضگی ہے، یہ چھوٹی ناراضگی کرنے والے آپس میں طلاق دے کر جدائیاں کر لیتے ہیں۔ یہ چھوٹی ناراضگی والے جہنم دے کر جدائیاں کر لیتے ہیں۔ لیکن بڑی جدائی اور ہے، جب یہ آپس میں ناراض ہو کر ایک دوسرے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، نہ خواہش کرنے والا رہ جاتا ہے اور نہ خواہش کرنے والی رہ جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اس کی مثال میں دینے لگا ہوں۔ اس کی مثال کافر اور کافرہ ہے، مشرک اور مشرکہ ہے، فارغ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب چھوٹی ناراضگی اللہ نبی رسول کو دینے والے، اپنی خواہش کی پیروی میں زندگی گزارنے والے جب چھوٹی برائی کرتے ہیں تو یہ چھوٹی ہے، یہ جہنم سے جنت میں آنے پر ختم ہو جاتی ہے۔ بڑی جدائی جو ہے، جو ختم ہونے والی نہیں ہے، وہ یہ جب اس سے کوئی توبہ نہیں کرتا اور توبہ کے بغیر مر جاتا ہے تو یہ جہنم میں تو جاتا ہے، لیکن منافق ہوتا ہے، گندا انسان ہوتا ہے، بڑے گناہوں سے توبہ نہ کرنے والا، بڑے گناہوں کی ظاہری پاداش میں عذاب میں جاتا ہے، لیکن اس نے جو توبہ کا انکار کر دیا ہوتا ہے کہ میں نے توبہ نہیں کرنی، تو یہ شیطان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے آج تک توبہ نہیں کی، اور شیطان توبہ کرنے کے قابل نہیں ہے کہ اس نے کس کا انکار کیا ہے؟ حکم دینے والا اللہ پروردگار جو ہے اس کا انکار کر دیا ہے۔ پہلے اس نے حکم کا انکار کیا تھا، اور جب اللہ نے پوچھا کہ حکم تو میرا تھا، میرا انکار کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تیرا انکار اس لیے کیا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے اچھا تھا۔ اب وہ اللہ سے ناراض ہو گیا۔ میں فتح بیونی کے اندر اس بات کا عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ دو کام ہیں۔ ایک کام یہ ہے کہ جب اپنی آل اولاد کو، اپنی بیوی کو، اپنے چھوٹوں کو یا اپنے بڑوں کو نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع، نیکی بتانے کا وقت آ جائے تو بڑی احتیاط سے بتانا، بڑی احتیاط سے بتانا۔ ایک تو اس میں بات یہ ہوتی ہے کہ وہ نیکی اللہ نبی رسول کے ساتھ کرنی ہوتی ہے، وہ نیکی نہیں کر رہا ہوتا، چھوٹی جدائی میں پڑا ہوتا ہے، چھوٹے عذاب میں پڑا ہوتا ہے، اپنی زندگی نہیں، اپنی زندگی کی ضروریات جو ہیں وہ ضائع برباد کر رہا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹے گناہ ہیں، یہ چھوٹی جدائی ہے۔ ایک تو اتباع سے بھاگا ہوتا ہے، اس کا بھلا کرنا ہوتا ہے، اس لیے احتیاط کرنا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ بیوی مرد سے ناراض ہو گئی ہوتی ہے، مرد بیوی سے ناراض ہو گیا ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی خواہش میں پڑے ہوتے ہیں۔ احتیاط کرنا، ورنہ
احتیاط نہ کی تو احتیاط نہ کرنے والے کی بزرگی چلی جائے گی، اور جس سے اس نے احتیاط نہیں کی وہ بڑی مصیبت میں پڑ جائے گا۔ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ ایک تو اپنی خواہش میں پڑے ہوئے ہیں، اپنی خواہش میں پڑنے کی وجہ سے ایک تو وہ نیکیاں نہیں کر رہے، اور نیکیاں کس کے لیے کی جاتی ہیں؟ اللہ نبی رسول کے لیے کی جاتی ہیں۔ ان کو نیکیاں، ان کی چاہت ہے، نیکیوں کی چاہت وہ رکھتے ہیں اور کچھ نہیں قبول کرتے، وہ سارا کچھ نیکیوں میں قبول کرتے ہیں۔ ایک یہ اتباع کو چھوڑ کر اپنی خواہشوں میں پڑا ہوا ہے، دو طرف سے محروم ہے، ایک وہ اپنی طرف سے محروم ہے اور ایک اللہ نبی رسول کے فیض اور برکتوں کی طرف سے محروم ہے۔ اس لیے اس کے ساتھ بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، ورنہ پتہ کیا ہوگا؟ وہ آپ کی باتوں سے ناراض ہو جائے گا، آپ کی باتیں اس کو پسند نہیں آئیں گی، یا اگر آپ نے احتیاط نہ کی تو وہ آپ سے بھی ناراض ہو جائے گا۔ جب وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا تو اب اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ شیطان نے پہلے اللہ کے حکم کا انکار کیا تھا، اور اس کے بعد اس نے کس کا انکار کر دیا تھا؟ اللہ کا انکار کر دیا تھا۔ جب حکم کا انکار کیا تھا تو آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تھا، اور جب اللہ نے پوچھا من منع کا یا ماں منع کا ماں منع کا ان تسجدا، کہ تجھے کس چیز نے منع کیا ہے کہ تو نے سجدہ نہیں کیا؟ حکم تو میرا تھا، کہا تو میں نے تھا۔ پھر کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ حکم کا بھی انکار ہو گیا اور حکم دینے والے کا بھی انکار ہو گیا۔ حکم دینے والا نیکی دے رہا تھا، ایسے ہی ہے نا، حکم دینے والا نیکی دے رہا ہے، جیسے اللہ پروردگار ہمیں حکم دیتا ہے کہ فاتبعونی، نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرنا۔ اگر آپ نے میں نے احتیاط نہ کی تو پہلے نقصان دو ہو رہے ہیں جو کہ چھوٹے نقصان ہیں، اس کے بعد جب وہ آپ کو برا جانے گا، آپ کو گندا کہہ دے گا، اس کے دو نقصان بڑے ہو جائیں گے، اور یہ دو نقصان ایسے بڑے ہوں گے کہ یہ پاٹے نہیں جا سکتے، ان کو دور نہیں پھر کیا جا سکتا، یہ بڑے نقصان ہیں۔ ایک اللہ کے بندے کو برا کہہ دے گا، اور ایک جو اللہ کا بندہ اسے اللہ پروردگار کا پتہ دے رہا ہے، اللہ کی عطا دے رہا ہے، اس کا انکار کر دے گا۔ اللہ کی عطا کا انکار کرنے والا اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اسے نہیں پتہ ہوا، اسے جب پتہ ہوگا اس وقت پتے کا فائدہ ہی کوئی نہیں نکلے گا۔ اسے نہیں پتہ ہوا، لیکن جب پتے کا پتہ ہوگا اس وقت اس پتے کا فائدہ ہی کوئی نہیں نکلے گا، یہ مارا جائے گا، محروم ہو جائے گا۔ احتیاط یہ ہے کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع تعلیم سے کرو، اور تعلیم کے اندر یحببکم اللہ، محبت ہونی چاہیے۔ محبت یہ ہوتی ہے اسے اس کا بھلا جو ہے وہ پتہ لگ جائے، یہ محبت ہے۔ پتہ نہیں آپ اور میں کیسی محبت کریں گے، اسے محبت کر کے اور خراب نہ کہیں کر دیں، اسے اس کے بھلے کا پتہ چل جائے۔ پھر ڈاکٹر حکیم اسے دوائی نہ بھی دے، وہ دوائی لیے بغیر نہ رہے، کہ میں مر جاؤں گا اگر دوائی نہ لی۔ یعنی محبت کے ساتھ اس کا بھلا کریں، اس کے ساتھ اس طرح معاملہ کریں کہ اسے اپنے بھلے کا پتہ چل جائے کہ یہ میرا بھلا ہے جو مجھے بتا رہا ہے۔ کہیں ایک دن لگتا ہے، کہیں 2 دن لگتے ہیں، کہیں سال لگتا ہے، کہیں پوری زندگی اس کام میں لگ جاتی ہے۔ اسے پتہ لگتے لگتے لگ جائے تو پھر بھلا بتانا ہے،
کہ بھلا نہ اگر بتایا تو احتیاط ہمارے ہاتھ سے چلی جائے گی، فائدے کے بجائے اس کو نقصان ہو جائے گا۔ وہ جدھر اس کو بچانا ہے ادھر وہ بچے گا بھی نہیں، بلکہ پتہ نہیں کتنوں کو لے کے بیٹھ جائے گا۔ آپ کا تو بھلا ہو گیا نا کہ احتیاط کر رہے ہیں، آپ احتیاط کرتے رہیں۔ پھر کیا کریں؟ محبت میں اسے بتائیں، حکم نہ بتائیں، حکم کی تعلیم سنت بتائیں۔ یہ فتابعونی سے کوئی اللہ کی محبت پانے کے قابل ہوتا ہے تو وہ فتابعونی کیا تعلیم ہے۔ تعلیم کیا کریں اپنی آل اولاد کی، تعلیم کیا کریں اپنی بیوی کی، تعلیم کیا کریں اپنے چھوٹوں بڑوں کی۔ یہ تعلیم سے سارا کام بنتا ہے۔ اور ہاں ہم حکم سنا کے وہ جاتے ہیں کہ نماز پڑھا کر، وہ تو اسے بھی پتہ ہے نماز پڑھا کر، روزہ رکھا کرو، یہ تو اس کو بھی پتہ ہے روزہ رکھا کرو، حکم ہر کوئی جانتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے حکم جو دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ فتابعونی، کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع یعنی تعلیم ان سے جا کر حاصل کرو۔ حکم کب اپنا بتایا ہے؟ حکم تھوڑی یہاں بتایا، یہاں تو تعلیم حاصل کیا کرو یہ حکم بتایا ہے۔ تعلیم حاصل کرنے سے پھر کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی کو راضی کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور بیوی میاں کو راضی کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اولاد ماں باپ کو راضی کرنے کے قابل ہو جاتی ہے، اور ماں باپ اولاد کو راضی کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ تعلیم میں راضی کرنے کے یہ قابل اس لیے ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی اگر اپنی خواہش پوری آپس میں کرتے ہیں تو نیکی تو یہ بنتی نہیں، اور اللہ نبی رسول ایسے ہیں وہ صرف قبول اگر کرتے ہیں تو ایک ہی چیز قبول کرتے ہیں۔ وہ کیا قبول کرتے ہیں؟ نیکی۔ نیکی تو اس کے پاس ہوتی نہیں۔ اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ اس نے جس کے ساتھ بھی بات کی ہوتی ہے تعلیم میں بات کی نہیں ہوتی، یہی کہا ہوتا ہے تو ایسے کیوں کرتا اور ایسے کیوں نہیں کرتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو تمہیں وہ دیں وہ لے لو، اور جسے منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ وہ تو سارا کچھ تعلیم میں کرتے ہیں نا، کہ فتابعونی فرمایا ہے کہ وہ تعلیم دیتے ہیں، کہ وہ معلم ہیں، وہ تعلیم دیتے ہیں کہ وہ مزکی ہیں، وہ تو سارا کچھ تعلیم میں کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ ایسے کیا کرو ایسے نہ کیا کرو۔ وہ تو ناراض اگر ہو گیا آپ کی بات سے پھر بھی برا ہے، اور اگر آپ بار بار اسے یہی باتیں کرتے ہو اور پھر وہ آپ سے ناراض ہو گیا، یہ اس سے بھی بڑا برا۔ ہم نے کیا بھلا کیا؟ ہم نے تو احتیاط ہی نہیں کی۔ وہ تو مارا گیا نا، تو ہم کون سا بچ گئے؟ جب گھر میں آگ لگ جائے، گھر تو جلتا ہی جلتا ہے، اور گھر میں جو ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی تو جل ہی جاتی ہیں نا، ہمارے ہاتھ کیا لگا؟ یہ نہیں ہم جانتے۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، مرے نو مارے شاہ مدار۔ وہ تو پہلے ہی مر رہا ہوتا ہے، وہ تو پہلے ہی ہلاکت تباہی بربادی میں پڑا ہوتا ہے، وہ تو پہلے گناہ میں پڑا ہوتا ہے، اپنی خواہش کی پیروی میں پڑا ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی اپنی خواہش میں اسے نیک بنانا چاہا، اجدا کریں اجدا نہ کریں، ایسے کرنا اور ایسے نہ کرنا۔ ہماری بھی خواہش ہے وہ غوث بن جائے، کتب بن جائے، ابدال بن جائے، نیک بن جائے۔ او بھائی خواہش میں نہیں بنانا اسے کچھ بھی۔ فتابعونی نبی رسول کی تعلیم میں اسے اللہ کا بندہ بنانا ہے۔ اللہ کا بندہ خود تو بنا نہیں، ایسے ہو جاؤ ویسے ہو جاؤ، خود تو اللہ کا بندہ بنا نہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے تعلیم میں سارا کچھ کیا ہوتا تو اس کی تعلیم کرتے۔ ہم نے کاڑی پا دی ہے، جلدی کر دی ہے۔ اس سے کیا ہمیں ملا؟ اس سے یہی ہوا کہ وہ مجھ سے پہلے میری باتوں سے ناراض ہوا، پھر وہ مجھ سے ناراض ہو گیا، میں اس کے ساتھ پھر ناراض ہو گیا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پھر میں اس کے ساتھ ناراض ہو گیا۔ یہ ہم دنیا میں ناراض ہونے آئے ایک دوسرے کے ساتھ؟ یہ ہم کام دنیا میں کرنے ہیں؟ ہمارا تو ایک ہی کام بنتا ہے فتابعونی، کہ نبی رسول علیہ السلام کی اتباع کرو۔ اتباع کرنا ہے تو یہ ہے کہ ہم تعلیم حاصل کریں۔ شاگرد سارے بیٹھے کلاس میں تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہر ایک شاگرد خود جانتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں یا کھیل کود رہا ہوں یا اپنا وقت ضائع کر رہا ہوں۔ اور دوسرا جو کھیل کود میں لگا ہوتا ہے، میں اس کے ساتھ، پڑھنے والا شاگرد اس کے ساتھ لگ جائے
تو جیسے اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے تیرا بھی وقت ضائع ہوگا۔ تعلیم وہ نہیں حاصل کر رہا اور تو اس کے ساتھ مشغول ہو گیا، اس کو تعلیم دینے لگ گیا ہے کہ پڑھتا کیوں نہیں، استاد کی بات سنتا کیوں نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کے ساتھ مشغول ہو گیا، وہ اپنے کام کے ساتھ مشغول ہو گیا اور استاد کی تعلیم نہ لینے کی وجہ سے تو محروم رہ گیا۔ اور اگر تو تعلیم حاصل کرتا رہتا، تجھے تو پتہ ہو جاتا نا کہ میں نے تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اپنی اولاد کو ہم کیا دینا چاہتے ہیں؟ میاں بیوی کو کیا دینا چاہتا ہے؟ بیوی میاں کو کیا بتانا چاہتی ہے؟ ایک تعلیم ہی تو ہے نا، میں نے حاصل کی ہوگی تو میں تعلیم کر لوں گا۔ کوئی ضروری ہے جب استاد سے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں، ابھی تعلیم بھی نہیں حاصل کی، نیم حکیم جان خطرہ اور نیم ملا ایمان خطرہ، تعلیم میں نے تو حاصل کی نہیں، اب شاگرد کو تعلیم میں نے دینا شروع کر دی۔ شاگرد کو میں کیا کہوں گا؟ ایسے کر، ایسے نہ کر۔ اور اگر میں استاد کی بات کی طرف دھیان کیے رکھتا تو استاد مجھے کیا دے رہا تھا؟ تعلیم دے رہا تھا، میری تعلیم ہو جاتی یار۔ اب وہ استاد ہو گیا ہے، اب وہ ہر وقت ہی تعلیم دینے کے قابل ہو گیا ہے۔ میں نے اپنے کولیگ کو کیا بتایا؟ وہ ایسے نہیں کرتے، ایسے کر۔ یہ تعلیم تو نہیں تھی نا۔ ایک اونچا فریضہ چھوڑ کر استاد سے تعلیم لے رہا تھا، ایک اونچا فریضہ چھوڑ کر، اور ایک بے فریضہ میں پڑ گیا۔ اگر استاد ہو جاتا تو یار کوئی بات نہیں تھی، جب میں چاہتا اس کی تعلیم کر لیتا۔ یہ احتیاط ہے، ہم احتیاط نہیں کرتے، دوسروں کو بڑی غوث کو تو ابدال بناتے ہیں اور خود تعلیم ہی نہیں حاصل کرتے۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ کہنے لگے یہ میری اولاد ہے، اسے سائیں جی آپ کے میں حوالے کرتا ہوں۔ میں نے کہا میری بات سنو میرے پیارے، میری آپ کے ساتھ محبت ہے، یہ بات نہیں محبت ہوتی ہے۔ آپ آتے جاتے رہے، یہ آپ کے ساتھ خود ہی آ جائیں گے، سمجھے؟ آپ آتے جاتے رہے، یہ آپ کے ساتھ خود ہی آ جائیں گے۔ اور جدھر میں جاؤں گا میری آنکھ ادھر ہی جائے گی، جدھر میں جاؤں گا میرا کان وہیں جائے گا، اور جدھر میں جاؤں گا میرا نفس وہیں جائے گا۔ اور نفس اگر اکڑی کرے، غرور کرے، تکبر کرے، میں نہیں مانتا، انہوں کہا تو بہ جائی تھے، میں پھر اللہ نبی کی طرف جا رہا ہوں، دیکھو جو تمہارے پیچھے پیچھے نہ آئے تو بات کرنا۔ نفس تمہارا ہے، تمہارے ساتھ ہی آئے گا، اور جو جس کا ہوتا ہے اسی کے ساتھ جاتا ہے۔ اپنی اصلاح کرنے والا ہے جو دوسرے کا بھلا کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اور جو خود خواہش کی پیروی میں لگا ہوا ہے وہ دوسرے کو خواہش سے کیسے نکال سکتا ہے؟ اس لیے احتیاط کیا کرو۔ یہ ہے اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا معنی ہے تعلیم حاصل کرو، نبی رسول کی سنت کی تعلیم حاصل کرو۔ یہ تعلیم دینے والا ہے، اور جس کی فطری خواہش جو ہے وہ اللہ پروردگار کی سنت میں جب ادا ہوتی ہے، پوری ہوتی ہے، تو پھر اللہ اسے مشاہداتی علم عطا کرتا ہے۔ پھر 14ویں کے چاند کی طرح اسے اپنے محبوب جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، کہیں قلب میں نظر آتے ہیں، کہیں روح مشاہدہ کرتی ہے، اور کہیں محبوب اسے دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہو جاتا ہے کہ میرا محبوب میری طرف دھیان کیے بیٹھا ہے، اور کبھی وہ محبوب کی طرف دھیان کر کے جان رہا ہوتا ہے کہ میں ابھی محبوب کی طرف دھیان کیے بیٹھا ہوں۔ یہ بڑی باتیں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے کام کرنے والا تو کھلونوں کے ساتھ کھیل سکتا ہے، بڑے بڑے کام کرنے والا کھلونوں ملونوں سے نہیں کھیلتا، وہ کھیلنے کے کام کو فارغ کر چکا ہوتا ہے، بچپن میں اس نے کھیل لیا ہوتا ہے، اب تو وہ بڑے بڑے کام کر رہا ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کاموں میں بڑا کام ایک ہی ہے کہ فتابعونی کے اندر یحببکم اللہ، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کے قابل ہو رہا ہوتا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔